صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین. قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو سکت الجاہل ما اختلف الناس. وقال فی مقام آخر اربع خصال تعین المرء علی العمل: الصحۃ والغنا والعلم والتوفیق. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہیں، اور اسی سلسلے میں کوشش ہوگی کہ امام جواد علیہ السلام کے نورانی کلمات میں سے چند کلمات کو ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے، اور اسی کے ساتھ دعا ہے کہ خداوند منان ہم سب کو اس معصوم علیہ السلام کے ان نورانی کلمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. امام علیہ السلام کا فرمان کہ لو سکت الجاہل ما اختلف الناس، اگر جاہل اور ناآگاہ لوگ خاموش رہتے تو لوگوں کے درمیان اختلاف ہی نہ رہتا. اگر جاہل اپنی جہالت کو بیان نہ کرے تو اصلاً لوگوں کے درمیان اختلاف ہی نہ ہوتا. اگر آج معاشرے میں دیکھیں، آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف کا سبب ہے تو وہ جہالت ہے، عدم آگاہی ہے اور علم کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یا تو اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بیان کر گزرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، فقط اپنی ذات کو مقدم کرنے کے لیے وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں جن کی معاشرے میں اصلاً ضرورت ہی نہیں ہوتی، یا تو جہالت پر مبنی ہوتی ہیں یا فقط ان کی خواہشات نفسانی ہوتی ہیں. حقیقت کے ساتھ ان کا سہارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اسی سلسلے میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا بھی مشہور و معروف فرمان کہ الناس اعداء ما جاہلوا، کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوا کرتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں. ایک چیز کا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی اپنا نظریہ بنایا ہوا تھا جو حقیقت سے بہت دور تھا. اب آپ نے ان کے سامنے حقیقت کو بیان کیا تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ کے دشمن ہو جائیں گے. دوسرے مقام پر امام جواد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اربع خصال، چار ایسی خصلتیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ تعین المرء علی العمل، کہ انسان کو عمل کے اوپر ابھارتی ہیں یا اس کی مددگار ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے الصحہ، انسان کا صحت مند اور تندرست ہونا، والغنا، یا اس کا مالدار اور غنی ہونا. تیسری چیز ہے والعلم، اور اس کا صاحب علم ہونا اور چیز حلال و حرام کی پہچان رکھنا. اور چوتھی چیز جو انسان کو اس چیز کے اوپر مددگار ثابت ہوتی ہے والتوفیق، وہ ہے خداوند منان کی توفیق، کہ ساری چیزیں اس کے انسان کے اندر جب یہ موجود ہوں تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا کہ وہ عمل صالح بجا نہ لائے. اور جس جگہ میں یا جس علاقے میں اور جس مقدس سرزمین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. الحمدللہ صحت مند بھی ہیں، مال و دولت کے حوالے سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد توفیق من اللہ بھی آپ کو حاصل ہو چکی ہے کہ نجف اشرف جیسی مقدس سرزمین پہ آپ موجود ہیں، اور علم باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو
موجود ہے، ان تمام 4 چیزوں کے ہوتے ہوئے اب انسان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا کہ مجھے علم حاصل کرنے کے لیے یا راہ خدا پر گامزن رہنے کے لیے میرے پاس یہ وسائل نہیں تھے، بلکہ یہ 4 چیزوں کا موجود ہونا اس کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا کہ میں یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، میرے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں تھی، میرے پاس مال و دولت نہیں تھا، علم کے حوالے سے مجھے کوئی آگاہ کرنے والا شخص موجود نہیں تھا، میں ہمیشہ بیمار رہتا تھا، اور جگہ بھی ایسی میسر نہیں تھی جہاں میں سکون کے ساتھ علم حاصل کر سکتا۔ تو یہ 4 چیزیں انسان کے تمام عذر جو بہانے تھے علم حاصل نہ کرنے کے یا راہ خدا پر گامزن رہنے کے، وہ تمام کے تمام بند کر دیتی ہیں۔ اسی کے اوپر ایک امام علیہ الصلاۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ۔ کیسا ہی پیارا مولا کا فرمان کہ اے انسان اس چیز کو جان لے کہ وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ کہ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ، بس یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں۔ اگر فقط امام علیہ السلام کے اسی فرمان کو ہم دیکھ لیں اور اسی کے اوپر ہی عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی ایک کامل انسان کی زندگی کی طرح ہو جائے گی کہ ہر وقت انسان اس سوچ میں اور یہ فکر ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں خداوند منان کی ذات دیکھ رہی ہے۔ جس طرح آپ ایران میں اکثر افراد گئے ہوں گے، وہاں ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایران میں یہ جو غلط کام ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں، اس کا ریزن اور سبب کیا ہے؟ انقلاب اسلامی ایران کے بعد اس نے کہا اس کا ریزن اور سبب یہ ہے کہ تقریباً انہوں نے ہر چوراہے کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، شما در محضر خدا ہستی، کہ آپ خدا کے محضر میں ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ کوئی گناہ کرنے کا کسی شخص کا ارادہ بن جاتا ہے، لیکن یہ جملہ جو ہی وہ لکھا ہوا پڑھتا ہے تو وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ میں چوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، سامنے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے شما در محضر خدا ہستیم، کہ آپ خدا کے محضر میں ہیں، خدا کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جو ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے تو خدا دیکھ رہا ہے، تو وہ اس برے کام سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ہی فقط دیکھ لیں کہ ہر لمحے ہر جگہ جس جگہ بھی جائیں خداوند منان ہم سب کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری خلوات بھی پاک ہو جائیں گی، ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں گی۔ ہم اگر گلی کوچے میں چل رہے ہیں تو پھر ہماری آنکھ بھی غلط کام نہیں کرے گی اور نہ ہی نامحرم کی طرف اٹھے گی۔ کیوں کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اسی فرمان کے اوپر عمل کریں تو ہماری زندگی انتہائی پاکیزہ گزر سکتی ہے۔ آخر میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مختصر سا فرمان جس میں مولا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایاک و مصاحبۃ الشریر فإنہ کالسیف یحسن منظرہ و یقبح اثرہ۔ کیا انسان تو یہ بھی جان لے، خبردار کسی شریر شخص کی دوستی اختیار نہ کرنا۔ شریر شخص کی دوستی سے اپنے دامن کو بچانا۔ کیوں؟ فإنہ کالسیف یحسن منظرہ و یقبح اثرہ، کہ وہ اس تلوار کی طرح ہے کہ جس کا دیکھنا تو بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کا اندر اور اس کا اثر انتہائی قبیح اور برا ہے۔ زہرن تلوار بڑی چمکیلی ہوا کرتی ہے، اس کا دیکھنا تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر ایک زہر قاتل آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو یہ شریر شخص یا شریر دوست جو ہوتا ہے، یہ انسان کو ظاہراً تو بہت ہی اس کی شرارتوں سے شاید لطف اندوز ہو رہا ہو، لیکن اندر ہی اندر سے اس انسان کی شخصیت کو پامال کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کی اگر پہچان ہوتی ہے تو اس کے اچھے
دوست سے ہوتی ہے۔ اگر اس کا دوست اچھا ہے تو اس کا آٹومیٹک کردار ہی اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے مولا متقیان نے اچھے دوست کو ہیرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کیوں کہ ہیرا جب ٹوٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوبارہ ہیرا نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح اگر دوست کا اعتماد ٹوٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس اعتماد کو بحال نہیں کر سکتی۔ کہیں نہ کہیں پھر وہی یاد آ جائے گا کہ فلاں مقام پہ اس دوست نے مجھے رسوا کیا تھا، اس دوست نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اسی طرح مولا امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المرء المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، کہ مومن 3 چیزوں کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ توفیق من اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف انسان ہمیشہ محتاج رہتا ہے، وواعظ من نفسہ، دوسرا یہ کہ ایک واعظ اور ایک نصیحت کرنے والا ہو جو خود اس کی طرف سے ہو، من نفس سے یعنی کہ اس کے اپنے کی طرف سے، اس کے باطن کی طرف، جس کو ہم رسول باطنی کہتے ہیں، اس کا یہ قلب ہو جو اسے مسلسل نصیحت کرنے والا ہو، وقبول ممن ینصح، اور ہر اس شخص کی نصیحت کو بھی قبول کرے جو اس کو نصیحت کر رہا ہے۔ یعنی یہ جب 3 چیزیں کسی مومن کو میسر ہو جائیں تو وہ مومن کامل بن جاتا ہے۔ ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال ہے، دوسری چیز وواعظ من نفسہ ہی، کہ ہر وقت اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے، اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ فوراً توبہ کی طرف چلا جاتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے، پروردگار مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، تو کریم ہے رحیم ہے، مجھے معاف فرما۔ اور تیسری چیز کہ اگر اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کا برا بھلا بھی نہیں مناتا، بلکہ اس کو وسعت قلبی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور اس نصیحت کرنے والے کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے نصیحت کی، میں راستے سے بھٹک گیا تھا اور آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دعا ہے کہ خداوند منان ہم سب کو امام جواد علیہ السلام کی ان نورانی کلمات کے اوپر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔